بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بقایہ فضل و کرم اور احسان ایمان ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالیٰ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے تفسیر قرآن مجید کے انشاءاللہ آغاز کریں گے. گزشتہ آیات میں اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کئی انعامات کا ذکر کیا اور ان کی مختلف حالتوں کا ذکر جو ہے وہ اس مقام پر کیا گیا. اس میں ایک بات جو ہے وہ اور بڑی سمجھنے والی ہے. ویسے تو سارے کا سارا قرآن مجید ہی حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر دلیل ہے. قرآن مجید کی ایک ایک سورت، اس کا ایک ایک رکوع، اس کی ایک ایک آیت، بلکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر دلیل ہوتا ہے. مگر یہ جو پہلی اقوام کے واقعات ہیں یہ خاص طور پر حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر دلیل ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیے یہ بات اور غور کیجیے اور فکر کیجیے کہ عرب کے سارے معاشرے کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ نبی جو ہیں انہوں نے دنیا میں کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے تاریخ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، دنیا میں ان کا کوئی استاد موجود نہیں ہے. اب ظاہراً حضور علیہ السلام کا نہ کوئی استاد نہ کوئی ظاہراً حضور نے کسی کے آگے زانوِ تلمس طے کیے. اس کے باوجود جب ہزار سال پہلے کے گزرے ہوئے واقعات
حضور علیہ السلام آیات قرآنیہ کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تو ان آیات کا نزول اور بیان ہی اس قوم کے لیے کافی دلیل ہوتا کہ یقیناً یہی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہے، کیونکہ پاسبل نہ تھا۔ اور پھر یہ واقعات ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آقا دو عالم نے کبھی تورات اور زبور اور انجیل کا مطالعہ نہیں فرمایا، دنیا میں کبھی کسی کے پاس اس امر کے لیے نہیں گئے۔ تو پھر ہزارہا سال پہلے کے واقعات ایگزیکٹ اسی طور پر بیان کرنا جس طرح کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، یہی باتیں اور یہی آیات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بہت سے لوگ جو تھے وہ صاحب ایمان ہو گئے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہی ہستی واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہو سکتی ہے۔ سو یہ ساری آیات حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بھی دلیل ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے۔ بولیے نا، کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے۔ اگر سارا رکوع پڑھ کر بھی مجھے ہی آپ کو جواب بتانا پڑا تو پھر ہم پڑھ پڑھا بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ کس سے کہا داخل ہو جاؤ؟ بنی اسرائیل سے کہا داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم جہاں سے چاہو، راغدن، اور جتنا چاہو۔ فرمایا حیث شئتم راغدا، جہاں سے چاہو جتنا چاہو اس شہر میں سے کھاؤ پیو، اس شہر کی ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے جو ہے وہ حلال اور جائز کر دی گئی۔ اس شہر کے مکانات میں رہو، اس شہر کی سبزیوں میں سے کھاؤ، اس شہر کے پھل فروٹ جو ہیں ان میں سے کھاؤ، اس شہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو تم استعمال کرو۔ حیث شئتم راغدا، جہاں سے کھاؤ، جیسے کھاؤ، تمہارے لیے ہر چیز جو ہے وہ ہم نے اس شہر کی جو جائز ہے اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس شہر میں داخل ہونا تو اس کے دروازے میں سے جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور تم یہ کہنا، حِطَّةٌ، کہ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب احسان کرنے والوں کو، نیکوں کو، صالحین کو اس سے بھی زیادہ ہم اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ واقعہ جو ہے قرآن مجید نے جو بنی اسرائیل کا بیان کیا، اس واقعہ میں ایک خاص شہر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ شہر کون سا تھا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہرحال جو بھی وہ قریہ تھا، جو بھی وہ شہر تھا، ایک شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں کہ اس شہر میں پہلے سے جو قوم آباد تھی، قوم عمالقہ کے ہی کچھ قبائل جو شہر میں آباد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بنی اسرائیل کا رعب اور دبدبہ طاری کر دیا۔ اس رعب اور دبدبہ کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر طاری کر دیا گیا، وہ قوم اس شہر کو خالی کر کے تو چھوڑ کے تو باہر چلے گئے اور وہاں سے موو کر گئے، اور سارے کے سارے اس شہر میں رہنے والے اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ بالکل خالی شہر، یعنی مکان ہیں تو ان کے اندر سارے کا سارا سامان پڑا ہوا ہے، درخت ہیں تو ان کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی ہے تو ان کی فصلیں تیار ہیں۔ اس حالت میں اس قوم کے دل میں بنی اسرائیل کی جو مخالف قوم تھی، ان کے دلوں میں بنی اسرائیل کا رعب اور دبدبہ جو ہے اس کو طاری کر دیا گیا۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کا نام سن کر اس شہر کو خالی چھوڑ کر تو شہر سے باہر دور کسی دوسرے شہر کے اندر چلے گئے اور موو کر گئے وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص شہر کے حوالے سے جو تھا یہ بھی ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا۔ بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا،
اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دن تھے جنہوں میں جا کے یہ واقعہ رونما ہوا۔ بہرحال ہم نے شروع میں بھی اس بات کو کیا تھا کہ قرآن مجید بہت ساری تاریخی تفصیلات کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے کہ پہلی اقوام کے واقعات امت مسلمہ کو سنانے کا مقصد تاریخ کی کتاب یاد کروانا نہیں ہے، نہ ہی ہسٹری کو یاد کروانا ہے، بلکہ اس میں سے جو نصیحت ملتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، اس ہدایت کا بیان کرنا ہے، تاکہ وہ ہدایت جو ہے وہ امت مسلمہ کو حاصل رہے کہ اس سچویشن میں اس امت میں کیا کرنا ہے جو قرآن کی مخاطب ہے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ اس قوم کے دلوں پر رعب و دبدبہ طاری کر دیا گیا۔ اس رعب و دبدبہ کی بنا پر وہ سارا شہر خالی چھوڑ کے تو چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں ان کو کہا گیا کہ اب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، سارا شہر خالی پڑا ہوا ہے، تم جاؤ اور اس کی ہر چیز کو استعمال کرو، اس کے مکانات کے اندر رہو، اس کی کھیتی باڑیاں جو ہم نے سے کھاؤ، اس کے جتنے بھی پھلدار درخت ہیں وہاں سے کھاؤ، اس کے پانی کو پیو، اچھے طریقے کے ساتھ تم شہر میں رہ لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس شہر کی ہر چیز کو جائزہ اور حلال قرار دے دیا۔ مگر کرنا کیا؟ ایک بات انہیں کہی گئی، فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونے شہر کے اندر۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، ساتھ بدنی عبادت کے طور پر یہ کہا کہ سر کو اٹھا کر، اکڑ کر، اترا کر، فخر کے ساتھ اس شہر میں داخل نہیں ہونا۔ داخل اس طرح ہونا ہے کہ ادخلوا الباب سجدا، کہ سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہو، اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زبان سے یہ بھی کہنا ہے۔ مسجد الاقصی میں، بیت المقدس میں غالباً جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ وہ یہ دروازہ بھی ہے جس کو اب باب حطہ کا نام دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تب ایک شہر آباد تھا اور اس جگہ پہ اس شہر کا دروازہ تھا، یہ پاسبلٹیز میں سے ہے۔ مگر اس وقت تک جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آخری دور تھا یا بنو اسرائیل کا وہ دور تھا، تب تک بیت المقدس کی ابھی تعمیر نہ تھی، اس طرح جس طرح کے بعد میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی، کیونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور جو ہے وہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ مگر جگہ پاسبل ہے، وہ ہو سکتی ہے، مگر تب اس جگہ پر شاید کوئی شہر آباد ہوگا، یا یہ شہر نہیں تھا یا جو بھی شہر تھا۔ حکم یہ دو ارشاد فرمائے گئے کہ جب اس شہر میں داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کیسے داخل ہونا؟ سر کو جھکاتے ہوئے۔ کیسے داخل ہونا؟ سر کو جھکاتے ہوئے۔ یعنی دو عبادات اس موقع پر انہیں کرنے کا حکم دیا، ایک بدنی اور دوسری زبانی، اور دوسری کیا؟ زبانی۔ فرمایا زبانی کیا کہنا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبانی کہنا مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، تم بس سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہو جانا، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حِطَّةٌ کے الفاظ بولتے رہنا کہ مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ بس یہ دو کام تم کرنا، نغفر لکم خطایاکم، اس سے پہلے جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں ہم ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے۔ سو اس میں جو بطور امت مسلمہ جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کو اجتماعی اور قومی طور پر یا انفرادی اور ذاتی طور پر کسی مسلمان کو کسی بھی معاملے میں کوئی فتح حاصل ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی فتح اور وکٹری حاصل ہو، تو جب کسی بندے کو فتح حاصل ہو تو اس وقت عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔
آقا دو جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جب فتح مکہ عطا فرمایا، کون سا فتح مکہ عطا فرمایا، جب حضور نے شہر مکہ کو فتح کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اونٹنی پر اپنی سواری پر سوار تھے اور آقا دو جہاں کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کا وہ جو پالان ہوتا ہے نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں آپ کا سر مبارک بار بار اس کو اونٹنی کے قدم اٹھانے سے اس کو جا کے لگتا تھا، اتنا حضور کا سر انور جھکا ہوا۔ یعنی جب امت مسلمہ کسی معاملے میں فتح پائے، کسی جگہ پر فتح پائے، کسی شہر کو فتح کرے، یا اس میں اس کے بعد جو نچلا درجہ آ جاتا ہے، ذاتی طور پر کسی بندے کو کوئی کامیابی ملے، ذاتی طور پر کوئی کامیابی ملے، کسی بھی معاملے میں وہ کامیاب ہو جائے، جب وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے رستہ کیا ہے؟ ادخل الباب سجدا، کہ جب اس کو رب کریم کامیاب کرے پھر اپنی صلاحیت پہ اکڑے نہیں، پھر اپنی صلاحیت پہ اکڑے نہیں، لو جی یہ تو سارا میرا کمال ہے، اتنے گھنٹے تو جی میں پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے، بات کو سمجھے؟ وہ جی ہم نہ فنڈ دیتے تو اس جگہ کا کیا بنتا یا اس جگہ کا کیا بنتا، وہ جی مال تو ہمارا لگا، وہ جی وقت تو ہمارا لگا، وہ جی فنڈ تو ہم دیتے رہے، وہ جی یہ مکان خریدنے میں سارا 10 سال تک جاب تو میں کرتا رہا، یہ جی یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ میں جب تک نکلنی نہیں قرآن حدیث کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ اب وہ ساری قوم، جب یہ قوم پوری سٹرگل اور کوشش اور جد و جہد کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے جو قربانیاں دی، کائنات انسانی میں، اس ساری کائنات کی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی شاید کائنات میں کسی نے کبھی نہ دی، مگر اس کے باوجود حضور نے جو رستہ عطا فرمایا، جو کتاب اللہ نے رستہ عطا فرمایا، وہ رستہ یہ ہے کہ جب فتح مل جائے تو اس وقت اس پہ اکڑنا نہیں، جب کوئی اللہ کی نعمت مل جائے تو تب اس پہ اکڑنا نہیں، بلکہ تب اپنے سر کو رب کریم کے شکر میں جھکا دو، تب رب کریم کے شکر میں جھکا دو۔ ہمیں تو ایک باغ مل جائے، ایک فیکٹری مل جائے، ایک مکان مل جائے، ایک اچھی گاڑی مل جائے تو امیر رشتہ دار غریب رشتہ دار کو کچھ سمجھتا نہیں، لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، لوگ ہمارا ان کا سٹیٹس ہی نہیں ملتا۔ موپی بلے شاہ صاحب نے کیا ایک بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھنسی ہاتھ بازاں، ان کا پتہ تو تب چلے گا جب ملائکہ جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے، پھر پتہ چلے گا کون کتنا بڑا تھا۔ سو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اس وقت عاجز ہو جاؤ، اس وقت کیا کرو؟ عاجز ہو جاؤ، اور عاجز بھی ایسے ہو جاؤ کہ پھر کون نہیں، مولا جو کیا تیرے کرم کے ساتھ، اور حقیقتاً ہوتا بھی اس کے کرم کے ساتھ ہے، اپنی طرف اچھائی کی نسبت۔ یہ قرآن مجید کا واضح پیغام ہے آگے کسی آیت پاک میں کہ جب تمہیں کوئی نیکی اور اچھائی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، اور جب تمہیں کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو وہ مصیبت تمہارے اپنے نفس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، فرمایا وہ تمہارے نفس کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارا کیا دھرا ہے سارا کچھ، مگر اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو یاد رکھو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اس کا حقدار بنتا نہیں۔ ان کو فرمایا کہ 2 عبادات تم نے کرنی ہے، ایک تو اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ سبحان اللہ، فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سنزید المحسنین، اور نیک لوگوں کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اور نیک لوگوں کو، صالحین کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس میں بڑا خاص نقطہ ہے روحانی طور پر، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے آیت پاک اس حصہ میں۔ تلقین ایک ہی قسم کا ذکر ہر بندے کو کیا جا رہا ہے، کیا؟ ایک تو سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، بولیے کیا کہنے، سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، دوسرا کیا زبان سے کہنا ہے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قولوا حطۃ، حطۃ کا مطلب کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ 2 کام سب کے لیے ایکول ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، یہ 2 کام سب کے لیے ایکول ہیں، مگر نتیجہ سارے لشکر کے لیے ایکول اور برابر نہیں ہے، نتیجہ برابر نہیں ہے۔
اگر آپ تفسیر کو سننے والے ہیں تو اور توجہ فرما لیجیے. بھائی اذکار ایک جیسے ہیں, اب تو آپ کو بات کی سمجھے کہ نہیں, وظائف ایک ہے, وظیفہ ایک ہے, ذکر ایک ہے. وظیفہ اور ذکر ایک ہے مگر کرنے والے چونکہ دو مختلف احوال رکھتے ہیں اس لیے ان کا نتیجہ ایک نہیں ہے. ذکر ایک ہے, الفاظ ایک ہیں, ظاہر عمل ایک ہے. کیا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ, سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے کہو کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اب نتیجے دو بیان کیے, فرمایا کچھ لوگ ہوں گے ان کو ایسا نتیجہ دیں گے نغفر لکم خطایاکم, ان کی ہم ساری خطائیں معاف فرما دیں گے. اور کچھ لوگ اسی لشکر میں ایسے ہوں گے وسنزيد المحسنین, ان کو ہم اس سے بھی بڑھ کے اجر عطا فرما دیں گے. اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی بعض اوقات جو اذکار دیے جاتے ہیں, وظائف دیے جاتے ہیں, وہ ظاہراً الفاظ کے اعتبار سے ایک جیسے, الفاظ کے اعتبار سے ایک جیسے مگر نتیجے کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے. اس لیے کہ کرنے میں فرق ہے, کرنے میں فرق ہے. وہ مجھے بڑا مشہور واقعہ یاد آ گیا. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے پاس بھی بندہ آیا بیمار, بخار اس کو تھا. اس نے کہا حضور دم کر دیجئے. آپ نے اس کو دم فرمایا. سورہ الحمد شریف آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو بلند آواز سے پڑھ کے آپ نے اس کو دم فرما دیا. دم فرما دیا. وہ بندہ جو تھا وہ گھر جانے تک صحتیاب ہو گیا. 2-3 دن گزرے, اس کو پھر بخار آ گیا. اس نے کہا پاک پتن شریف کیا لینے جانا ہے؟ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تو جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے, تو مجھے کون سا نہیں آتا. اس نے خود جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی, دم کیا اپنے آپ کو, بخار نہیں اترا. دوسرے دن کیا پھر بھی نہیں اترا. کوئی 3-4 دن انتظار کیا, بخار نہیں اترا. پھر حالت بخار میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہ حضور 2-4 دن میں نے بھی تو سورہ فاتحہ شریف ہی پڑھی, آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی, تو مجھے آرام نہیں آیا. آپ نے فرمایا وہ خدا کے بندے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کبھی کبھی زبان فرید کی چاہیے. بھائی یہ آپ اندازہ فرمائیے نا کہ 2 اعمال بالکل ایک جیسے, سب کو ایک ہی حکم ہے کہ تم جھکتے ہوئے داخل ہو اور تم زبان سے کہو مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. نتیجے 2 بیان کیے. بعض اس لشکر میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ایسا کرنے سے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ تو نہ ہوں گے مگر وہی عمل کرنے سے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے یہ طریق ہوتا ہے وظائف کا کہ وظائف ظاہراً ایک جیسے ہوتے ہیں مگر بعض لوگوں کی خطائیں اس سے معاف ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو جان بوجھ کے مولا کریم کی نافرمانی نہیں کرتے انہی وظائف سے ان کی خطا معاف نہیں ہوتی, ان کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہوتا. اب یوں نہیں سمجھ لیجیے بنی اسرائیل جب اس میدان میں تھے, میدان طیہ میں تھے, تو بنی اسرائیل بھی وہی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی تھے. بنی اسرائیل بھی وہی تھے اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام بھی وہی تھے. بنی اسرائیل بھی وہی تھے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام, جن کو حضرت موسیٰ کے بعد نبوت اور رسالت دی گئی, حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی اسی لشکر کے اندر موجود تھے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ سارے بنی اسرائیل اسی میدان میں رہنے کے باوجود جناب موسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہیں, ہارون علیہ السلام بھی وہی ہیں, جناب یوشع بن نون علیہ السلام بھی وہی ہیں, دیگر صالحین جو اصلاً صالحین تھے وہ بھی اسی میدان میں ہیں, مگر ایک ہی وقت میں بقیہ ساری ہزاروں لاکھوں قوم اس پروسیس اور اس عمل میں وہ امتحان کا شکار ہے, مگر وہ لوگ اسی میدان میں ان کے ساتھ رہ کے معاذاللہ وہ مصیبت اور امتحان اور آزمائش کا شکار نہیں ہیں, بلکہ وہ جو دوسرے آزمائش کا شکار ہیں ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ان کی بلندی یہ درجات ہو رہی ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں, وہ تو معصوم عن الخطا ہیں. سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ بھی گناہوں سے پاک ہیں, معصوم عن الخطا ہیں. دیگر صالحین بھی اپنے اپنے درجہ اور رتبہ کے باعث. سو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ ظاہراً حالت ایک جیسی ہونے کے باوجود, یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے سب کو, ظاہراً حالت ایک جیسی ہونے کے باوجود باطناً حالت ایک جیسی ہوتی نہیں ہے. اور ظاہراً اذکار ایک جیسے ہی کیوں نہ ہوں مگر کرنے والے کے فرق کی وجہ سے ان کا نتیجہ بھی ایک جیسا ہوتا نہیں, ان کا نتیجہ بھی ایک جیسا ہوتا نہیں. حضرت باب الکن
مولا مرتضیٰ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، ہم اس امت کے لیے کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہیں۔ یہ مولا علی پاک کا فرمان ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت رسول جو ہیں وہ اس امت کے لیے کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہیں، جس طرح ان کا وہاں سے گزر جو تھا وہ توبہ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ یہاں سے اس طرح گزرو گے تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا ہم اہل بیت رسول بھی باب حتہ کی طرح ہیں کہ جو حضرت مولا علی پاک کا یہ فرمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں بیعت کر لیتا ہے اور ہمارے اہل بیت کے سلسلہ میں داخل ہو کے توبہ کر لیتا ہے، وہ ایسے ہی سمجھے گویا کہ بنی اسرائیل کے باب حتہ سے اس کا گزر ہو گیا۔ فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا یہ دو طریقے تم نے کرنے ہیں، ایک تو تم نے وہاں سے گزرنا ہے سروں کو جھکاتے ہوئے، اور دوسرا تم نے زبان سے کہنا ہے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، ہم تمہارے پہلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پھر تم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اس سے بھی بڑھ کے اجر عطا فرمائیں گے، محسنین کو اس سے بھی بڑھ کے اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 58 میں آگے 59 میں فرمایا کہ کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا وہ اتنے ہی بدبخت لوگ تھے، اکثر ان میں سے اتنے ہی بدبخت لوگ تھے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں نے اس قول کو جو ہم نے انہیں کہا تھا کہ ایسے کہنا، ان ظالموں نے اس قول کو ہی تبدیل کر دیا اور بدل کے رکھ دیا۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جو انہیں کہا گیا تھا نا یہ کہنا، اور اس طرح رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اس طرح کرنا کہ تم زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جو کچھ انہیں ہم نے کہا تھا ان میں سے ظالم لوگوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا، ظالم لوگوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا۔ سو بعض اوقات یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات جو ہے جو الفاظ کہے جاتے ہیں بعین ہی وہی الفاظ کہنے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ لفظ کو چینج کیا مگر معنی کو چینج نہیں کیا۔ اب بات کو سمجھے، بعض اوقات ورڈز جو ہیں وہ سملر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے مگر لفظ اور حرف جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، جس کو سملر ورڈز کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یہ چینجنگ کرنا، بعض اوقات ایسی چینجنگ بھی دین اور شریعت میں ناپسند سمجھی جاتی ہے، اور بعض بات ایسا ہے کہ خالی مفہوم کو، خالی لفظ کو نہیں بدلا بلکہ لفظ بھی بدل دیا اور اس کا مفہوم بھی بدل دیا، لفظ بھی بدل دیا اور مفہوم بھی بدل دیا، بعض بات ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ بنو اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ حتّۃ نہیں کہا، اور بجائے اس کے کہ حتّۃ کو کہتے یا کوئی اس کا سملر ورڈ ہی بول لیتے، اب بات سمجھ رہے ہیں، یا اس کا کوئی مترادف لفظ ہی بول لیتے، انہوں نے مطلقاً نہ ہی یہ لفظ بولا اور نہ ہی کوئی اس کا جو ہے مترادف لفظ سملر ورڈ بولا، بلکہ انہوں نے بالکل الگ سے ہی کوئی الگ لفظ چوز کر کے تو اس موقع پر شہر میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے وہ لفظ بول دیا، اور اس موقع پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا جو بھی نبی ان کے درمیان ان کی ہدایات کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ لفظ ظاہراً بھی بدلا اور جو اس کی جگہ پہ بدل کے لے آئے فَبَدَّلَ الَّذِينَ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا سملر ورڈ بھی انہوں نے کوئی نہیں بولا، مکمل طور پر ہی چینج کر ڈالا، مکمل طور پر ہی چینج کر ڈالا، مکمل طور پر ہی انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور تبدیل کر دیا۔ اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو ایک دعا جو ہے وہ سکھا رہے تھے،
انہوں نے حضور سے کوئی وظیفہ پوچھا، کوئی دعا پوچھی، حضور علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو اس طرح پڑھو، آمنتو بنبیک، آمنتو بنبیک الذی ارسلتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، دعا یہ مانگو کہ میں ایمان لایا اس نبی پر جس کو اے میرے رب تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ویسے کبھی کبھی خیال کرتا ہوں تو میری روح یقین کرنے بچت کرنے لگتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں وہ دنیا میں کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ آقا جو یہاں خود نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہوں گے اور خود زبان اقدس سے کہتے ہوں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب حضور خود کہتے ہوں گے مولا میں تیرا بندہ اور میں تیرا رسول، یا جب خود اپنی زبان حق ترجمان شرط کرتے ہوں گے مولا اللہم صلی علی محمد، آپ اندازہ فرمائیں کتنا پرکیف منظر ہوگا جب حضور خود کہ مولا مجھ پر تو درود بھیج، میری آل اولاد پر درود بھیج، جب حضور خود یہ کہتے ہوں گے تو کیسا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ حضور خود اس صحابی کو سکھا رہے ہیں، اے میرے پیارے غلام سیکھ، کیا سیکھ؟ فرمایا اس دعا کو اس طرح پڑھ کہ آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، کہ مولا میں ایمان لایا اس نبی پر جس کو تو نے نازل فرمایا ہے، جس کو تو نے بھیجا۔ اب صحابی جب اس دعا کو پڑھنے لگے، اس وظیفے کو پڑھنے لگے تو انہوں نے اس طرح پڑھا، انہوں نے کہا آمنتو برسولک الذی ارسلتا، کہ میں ایمان لایا اس رسول پر جس کو مولا تو نے نازل فرمایا۔ حالانکہ نبی اور رسول یہ سملر ورڈز ہیں، حضور نے نبی پڑھایا، انہوں نے نبی کی بجائے رسول پڑھا، تو آقا تو یہاں نے دوبارہ ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا نہیں اس جگہ پہ رسول نہیں پڑھنا، جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح پڑھ کہ آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، اس طرح پڑھ گیا مولا میں اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے نازل فرمایا۔ سو بعض اوقات اتنی بھی چینجنگ کی اجازت نہیں ہوتی، بے شک وہ سملر ورڈ ہی کیوں نہ ہو۔ سو حضور علیہ السلام نے اس لیے جو وظائف کرنے والے اور پوچھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان آیات میں بڑی اصلاح ہے کہ جب ایک وظیفہ پوچھ لیا جائے تو پھر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت شاہ عبد الحق الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے معروف بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، دلائل الخیرات شریف بہت بڑی کتاب ہے، درود شریف کی بڑی معتبر وظائف میں سے ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی مقام پر کہ اس وظیفے کو جو ہے وہ 14 دفعہ پڑھنا ہے، اس درود پاک کو 14 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کا ایک شاگرد تھا، اس نے یہ عرض کی حضور کیا ہم اس کو 15 دفعہ نہ پڑھ لیں؟ کیا 15 دفعہ نہیں سے پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا برخوردار، کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں جن کی جو چابیاں ہوتی ہیں نا، کیز جو نکل ہوتی ہے اس کے اندر 4 دندانے ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ فرمایا اور کچھ تالے ہوتے ہیں ایسے کہ جو 4 دندانوں والی چابی سے کھلتے ہیں، اس کے اندر 5 والی ڈال دیں تو وہ کھلے گا نہیں۔ اجر و ثواب تو تمہیں مل جائے گا، اگر تمہاری روحانی کفل جو کھلنا ہے وہ بتانے والا جانتا ہے کہ اس نے کس طرح کھلنا ہے، تو جتنا اس نے بتایا اس کے مطابق ہی پڑھ۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ چیز ہے کہ بعض اوقات الفاظ کو اور تعداد کو بدلا نہیں جاتا۔ ان ظالم لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جو کچھ انہیں کہا گیا تھا ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے وہ سارے کا سارا بدل ہی ڈالا۔ اب جب وہ اس دروازے میں داخل ہوئے تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جھکتے ہوئے داخل ہوتے اس دروازے میں، وہ لوگ زمین پر بیٹھ کے تو گھسڑ کر اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اتنے نافرمان تھے ان کچھ لوگ، سودارے ماننے والے بھی تھے مگر اکثر قوم نافرمان تھی۔ وہ داخل ہوئے اور زبان سے بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زبان سے بول کے گندم اور جو ملنے کی دعائیں کرنے لگے کہ ہم اس شہر میں جائے تو ہمیں گندم مل جائے۔ گندم کی روٹی کھائے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، اور جو کی روٹی کھائے ہوئے، جو کی غذا کھائے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں پر تھے جب اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، کہاں رہ گئے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں مومن جو کہ آخرت کے لیے دعائیں کروائیں، اور کہاں ہے کوئی کہ جو ان کی آخرت کے لیے دعائیں کرے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی 80-90% دعائیں صرف اس دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ آخرت اس سے بڑی اور اہم زندگی کا نام ہے۔
دنیا بھی مانگنی چاہیے. رب کریم نے یہ جو ہے وہ طریق ارشاد فرمایا ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں واضح فرما دیا. فرمایا جس نے ہم سے صرف دنیا مانگی وہ یاد رکھے کہ اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ موجود نہیں ہے. وہ ان کو آخرت مانگنے کا کہا گیا کہ مانگنا مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر. وہ داخل ہوئے تو وہ گندم اور جو مانگنے لگے، یعنی دنیا کے مسائل، پلٹ پلٹ کے دنیا، پلٹ پلٹ کے دنیا ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں. آخرت کے سوداگر نہیں وہ بن سکے. فرمایا جب انہوں نے وہ الفاظ بھی نہ بولے پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فرمایا پس ہم نے ان میں سے جو ظالم تھے، جنہوں نے اس کلمہ حدت ان کو بدل دیا تھا، فرمایا وہ جو ظالم تھے ہم نے ان کو آسمانوں سے ہم نے ان پر عذاب کو نازل فرما دیا. مفسرین نے فرمایا اس میں جو فا ہے، فا کا مفہوم یہ ہے پھر ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کو چھوڑا نہیں. بس پہلے جو اتنی تلقین کی گئی تھی، اتنا ان کو سمجھایا گیا تھا، ساری تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا تھا، ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچ چکی ہوئی تھی کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ایسے کہنا، ایسے کہنا، ایسے کہنا. حیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچ جائے، رسول کریم کا فرمان بھی پہنچ جائے، اس کے بعد اپنے نفس کی چاہت ختم نہ ہو. فرمایا بس جب انہوں نے وہ قول بھی نہیں کہا جو ان کے نبی نے ان کو بتایا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے انگام فوری طور پر ہم نے ان میں سے جو ظالم تھے، یعنی ساری قوم پر بھی عذاب نہیں آیا، وہ لوگ جنہوں نے اس کلمے کو بدل دیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے فوری طور پر آسمانوں کی طرف سے ان پر اپنے عذاب کو نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ کھلی ہوئی نافرمانی ہماری کیا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ کھلی ہوئی نافرمانی کرتے تھے، وہ فسق کرتے تھے. فسق کہتے ہیں سر عام گناہ کرنا. فسق کسے کہتے ہیں؟ سر عام گناہ کرنا. جو گناہ چھپ کے کیا جائے اس کو فسق نہیں کہتے. فسق وہ گناہ ہے جو کہ سر عام کیا جائے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میری امت میں سے ہر شخص قیامت والے دن معاف کر دیا جائے گا، ہر شخص کو بخش دیا جائے گا، ہر شخص کی بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ رب کریم بنا دے گا. فرمایا مگر میری امت میں سے اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص کبھی نہیں بخشا جائے. جس نے گناہ کیا پھر اس کا فخریہ طور پہ اعلان کیا، یا گناہ کیا تو سرے عام لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کیا. فرمایا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا مگر اعلانیہ گناہ کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا. فسق اسے کہتے ہیں جو کہ اعلانیہ گناہ ہو. فرمایا کہ ہم نے ان کو آسمانوں سے عذاب بھیجا فوری طور پر بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی کرتے تھے. سو جو گناہ اعلانیہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. اور اللہ کریم عیبوں پر پردے ڈالے، پھر بعض اوقات جو اس کا عذاب ہوتا ہے وہ بھی اعلانیہ دیا جاتا ہے جس طرح کہ اس قوم کو دیا. وہ عذاب کیا تھا مفسرین نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اس پر احادیث بھی موجود ہیں کہ ان کو طاعون کے عذاب میں مبتلا کیا گیا. کس عذاب میں؟ طاعون ایک بیماری ہے، اس کے عذاب میں مبتلا کیا گیا جس میں ہزارہا وہ نافرمان بنی اسرائیل کے مئین گام مر گئے. حضور علیہ السلام نے ایک سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کا ایک لمبی حدیث پاک اس کے ایک دل ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر کچھ جو ہے وہ خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بدلے میری قوم کو کچھ عذاب دیے جائیں گے. ان میں ایک فرمایا جب تمہارے اندر معاذ اللہ سما معاذ اللہ فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی تب تمہارے اندر طاعون پیدا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو بھی بڑی جلدی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور یکدم اموات جو ہم ہو جاتی ہیں. پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اللہ کریم اپنے عذاب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے
اور اپنے عذاب سے ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور دین کو سمجھتے ہوئے جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے تو اپنے آپ کو اس طرح چینج کرنے کی اور بدل لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔